کہ خطرہ کو جب اندر مستقل وجود مل جاتا ہے آپ کے دل و دماغ میں وہ وسوسہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ مگر اصطلاح میں عرفاء کی اصطلاح میں جو عمل شر کے لیے جو خطرہ آتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اپنی حفاظت یہاں سے دل کے مریض ہونے کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو خطرات سے بچاتے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو خطرات سے نہیں بچاتا اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپوز رکھتا ہے اپنے آپ کو۔ یہاں میں آپ کو خطرہ، حفاظت، امان اور تقوی یہ کنسیپٹ سمجھا دوں۔ یہ سیکیورٹی کیا ہے؟ جس آدمی کے بہت سے دشمن ہوں اور جان کے دشمن ہوں، وہ جان لینا چاہتے ہوں، وہ اپنی سیکیورٹی کی ارینجمنٹ کرتا ہے، گارڈ رکھتا ہے۔ تو گارڈ کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی غیر ضروری یا مشکوک وہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے تو گارڈ اس کو روک دیتے ہیں، آپ کے قریب نہیں آنے دیتے۔ تو آپ کی سیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گارڈ مشکوک آدمی کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتے۔ آپ کے گھر میں، یعنی آپ کے دل کے گھر میں مشکوک شے کو انٹر نہیں ہونے دیتا سیکیورٹی گارڈ۔ یہ اس کو کہتے ہیں حاسب نفسک، اپنے دل پر سیکیورٹی گارڈ رکھ۔ لوگوں اپنے دلوں پر سیکیورٹی گارڈ رکھو، ان کی سیکیورٹی کرو تاکہ کوئی مشکوک شے تمہارے دل کے گھر میں داخل نہ ہو، کوئی مشکوک شے تمہارے دل کے قریب نہ آئے، مشکوک شے تمہیں چھوئے نہیں، ٹچ نہ کرے۔ تو جو آدمی سیکیورٹی نہیں کرتے، ایکسپوز ہوتے ہیں، دشمن آسانی سے حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ چیز ہے کہ جان کے دشمن ہیں اور آپ اپنی جان کی سیکیورٹی کرتے ہیں گارڈز کے ذریعے اور ان مشکوک لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے، اس طرح کہ آپ کی جان کے دشمن کم ہوتے ہیں، ایمان کے دشمن زیادہ ہیں۔ یہ بات سمجھیں، میں پھر دہرا رہا ہوں، آپ کی جان کے دشمن کم ہیں، ایمان کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے میرا یہ جملہ سن کر کہ یہ سمجھا دیں کیسے؟ بھئی جان کے دشمن آپ کے تو صرف اتنے ہی لوگ ہیں جن کو آپ سے کوئی تھریٹ ہے۔ اگر کسی کے لیے خطرہ ہے تو تبھی کوئی جان کا دشمن ہوگا، یا کوئی اتفاقیہ کسی کی جان چلی جائے ایکسیڈنٹلی تو الگ ہے، مگر جان کے ایز سچ دشمن کم ہوتے ہیں، چیدہ لوگوں کے ہوتے ہیں جن سے بعض خاص طبقات کو، بعض خاص لوگوں کو، ان کے مفادات کو، ان کے منصوبہ جات کو خطرہ ہوتا ہے۔ اب آ جائیں ایمان کے دشمن زیادہ ہیں۔ کیوں؟ ایمان کے دشمن زیادہ ہونے کے لیے آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا مسئلہ ہے، دوسری طرف کسی اور کا مسئلہ ہے، اور جس کا مسئلہ ہے اس کا نام ہے شیطان، وہ ہے شیطان۔ یہ قرآن مجید سورہ صاد اس کی آیت نمبر 82، جب اللہ رب العزت نے اس کی نافرمانی پر، اس کے تکبر پر اسے سزا دی اور نکال دیا اپنی بارگاہ سے، دھتکار دیا، تو اس نے اللہ رب العزت کے حضور قسم کھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ یہ فرق سمجھا رہا ہوں کہ جان کے دشمن کم ہیں اور ایمان کے دشمن زیادہ ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے سب بندوں کو ہر صورت گمراہ کر کے رہوں گا۔ اس نے ساروں کو علی الاعلان، تو ساروں کے جان کے دشمن کم تھے، بہت کم تھے، مگر ساروں کے ایمان کے دشمن زیادہ۔ آپ میں سے ہر شخص کا دشمن جو ایمان پر ہے وہ شیطان ہے۔ اور ساتھ ہی شیطان نے بتا دیا میں تیرے ہر ایک راہ راست پر چلنے والے بندے کو گمراہ کروں گا سوائے ان لوگوں کے جو ایکسپوز نہیں ہوں گے، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے چنیدہ و برگزیدہ ہوں گے، جنہوں نے گارڈ رکھ لیے ہوں گے، ان کو متقی کہتے ہیں۔ اور متقی کیا ہے؟ جو حفاظت کرتا ہے، اپنی سیکیورٹی کرتا ہے۔ the one who guards himself from evil، جو اپنے آپ کو ہر برائی سے محفوظ کرتا ہے، اپنی سیکیورٹی کرتا ہے، گارڈ کرتا ہے اپنے آپ کو۔ the one who is secured، the one who is guarded، the one who is protected۔ اور پھر مخلصین بھی نہیں، سنسیئر بھی نہیں کہا، یہ چھوٹا درجہ ہے۔ مخلصین جو کمپلیٹلی سیکیورڈ ہوں گے۔ فرق ہے بین المخلصین و مخلصین، مخلص اور مخلص میں۔ مخلص وہ ہے جو سنسیئر ہے فار دا کاز آف اللہ، اللہ کی راہ کے لیے، فار پائٹی، فار پائسنس، فار چیریٹی، فار Allah's worship، فار جنروسٹی، نیکی کے لیے، طاعت کے لیے، عبادت، خیر کے لیے، ہدایت کے لیے مخلص ہے۔ جو مخلص ہے، یاد رکھ لیں، وہ سٹل سیکیورڈ نہیں ہے،
وہ ڈینجر میں ہے۔ مگر جو مخلص ہے، لام پر زبر آ جائے تو مخلصین جو ہو جاتے ہیں، یہ صیغہ ہے مفعول کا، تو اس کا مطلب ہے جو سیکیورڈ ہیں، کمپلیٹلی جو ویل گارڈڈ اینڈ ویل سیکیورڈ ہیں، تیری مدد سے جن کی حفاظت ہو گئی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو تیری مدد کے حصار میں رکھ دیا ہے، اپنے آپ کو تیری حفاظت کے حصار میں ڈال دیا ہے، جن کو تو نے ان کے نفس کے چنگل اور شرارت سے محفوظ کر دیا، تو سوائے وہ لوگ جنہیں تیرے کرم سے محفوظ بنا دیا گیا ہے، وہ میرے حملے سے بچ جائیں۔ ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایکسپوز رہتا ہے، ہم بڑے جرأت مند ہیں، ہم جوان ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اس عہدے پر فائز ہیں، ہم داعی ہیں، ہم لیڈر ہیں، ہم اپنے شعبے کو ہیڈ کر رہے ہیں، ہیڈ کر رہی ہیں، ہم عالم ہیں، ہم مبلغ ہیں، ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ سارے مغالطے ہیں، یہ سارا کچھ جو کرتے ہیں، اس سے لازمی نہیں کہ آپ العباد المخلصون میں شامل ہو جائیں۔ یہ سارے خیر کے کام ہیں۔ عالم ہے، علم ہے تو یہ خزانہ ہے، تو جس کے پاس خزانہ ہے اسی پر تو ڈاکو حملہ کرے گا۔ جس کے پاس خزانہ ہی کوئی نہیں، کس نے اس کے گھر چوری کے لیے آنا ہے؟ جو خود کنگال ہے، کھانے کا کچھ نہیں، اس کے گھر بھی کبھی چور آتے ہیں؟ سوچئے۔ اب یہ اس خزانے کی مثال ایمان اور عمل صالح کے ساتھ لے لینا، کہ جس کے پاس پہلے ہی ایمان نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے اور نیکی نہیں ہے اور ہدایت نہیں ہے، تو نیکیوں کا، ایمان کا خزانہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے گھر چور کس نے آنا ہے؟ چور سے مراد شیطان، شیطان کے لشکر، شیطان کے سپ، اس کے جنود ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، افواج ہے شیطان کی۔ قرآن مجید سورہ الشعراء آیت نمبر 95، جہنم میں جب جمع ہو جائیں گے، گرا دیے جائیں گے، تو فرمایا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، ابلیس کی ساری فوجیں، ساری فورسز ابلیس کی، سب باقیوں کے ساتھ مل کر واصل جہنم ہوں گی۔ تو یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جب اس کے جنود ہیں تو پھر جنود کے رینکس بھی ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں شکار کون ہے، کس بندے پر کس طرح کے فوجی کو بھیجنا ہے۔ تو جس کے پاس جتنی نیکی ہے، جتنا نیکی کی راہ پر ہے، جتنا اللہ کے دین کی خدمت میں ہے، جتنا داعی ہے، جتنا مبلغ ہے، جتنا صالح ہے، جتنا اٹھنے والا بھلائیوں کی طرف جانے والا ہے، شیطان اتنا زیادہ زور لگاتا ہے اس کو، وہ اتنا تھریٹ میں ہے، وہ اتنا ہی تھریٹ میں ہے، اور اس پر حملہ ہوگا تو بڑا سخت حملہ ہوگا۔ پھر شیطان نے قسم کھائی، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ یہاں بھی قسم کھائی، اے باری تعالیٰ یقیناً میں ساری زمین کو گناہوں سے اور نافرمانیوں سے خوب آراستہ کر دوں گا۔ اس کا مطلب کیا؟ جال بچھا دوں گا ایسے گناہوں کا کہ کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کہ یہ گناہ ہے، ایسے راستے بنا دوں گا کہ کسی کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں گمراہ ہو رہا ہوں۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، یعنی میں وہ سارے راستے اور ساری چالیں اور سارے طریقے ان کو خوشنما بنا دوں گا، مزین کر دوں گا، آراستہ کر دوں گا، اٹریکٹیو بنا دوں گا۔ لوگ اپنے آپ کو اس میں سیف اور سیکیور سمجھیں گے، اٹریکٹ ہوں گے، اور ان اٹریکشن کے ذریعے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کے سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ Everybody is in threat of شیطان، ہر ایک کو گمراہ کر دوں گا۔ تو یہ بیٹے میرے کبھی خیال نہیں کرنا کہ میرے پاس ویمن لیگ کا اتنا بڑا عہدہ ہے، میں منہاج گرلز کالج میں اس مقام پر ہوں، MSM کی میں لیڈر ہوں، ادھر MSM کے بیٹوں کے لیڈر ہوں، یوتھ کا لیڈر ہوں، میں نائب ناظم اعلیٰ ہوں، میں ضلع کا صدر ہوں، امیر ہوں، تحصیل کا امیر ہوں، تحریک کا ناظم اعلیٰ ہوں، صدر ہوں، اس مقام پر ہوں، یہ میرا درجہ ہے۔ بیٹے ان تمام درجات میں کسی حفاظت کی گارنٹی نہیں پڑی ہوئی، یہ سب نوکریاں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، یہ طاعت کے نیکی کے کام ہیں، صلاح اور اصلاح کے کام ہیں، اور اسی پہ چڑھ ہے اس کو، شیطان کو اور اس کے جنود کو، شیطان اور اس کے لشکروں کو چڑھ ہی اسی چیز پر ہے۔ یعنی جو آدمی دیکھیے دین میں جتنا ویک ہے اس سے اتنا نہیں چڑھتا، کیونکہ اس کو ٹربل نہیں ہے اس سے۔ جو آدمی نیکی میں جتنا کمزور ہے، شیطان کو اس سے اتنی کم ٹربل ہے، اور جو نیکی میں بالکل زیرو ہے تو شیطان کے لیے وہ بالکل ٹربل سم ہے ہی نہیں، فکر ہی نہیں، وہ آلریڈی اسی کی راہ پہ ہے، جو وہ چاہتا تھا وہ بندہ اسی راہ پر ہے۔ شیطان کا تو ٹربل شروع اس وقت ہوتا ہے جب بندہ نیکی کی راہ پہ قدم رکھتا ہے اور خیر کی راہ پہ چلتا ہے،
اور دین کی دعوت دیتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے اور ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت آگے پہنچانے کا عمل کرتا ہے، خیر کا، وہیں سے شیطان کا ٹربل شروع ہوتا ہے اور وہ اس کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے منصوبے شروع کر دیتا ہے، اور وہ اٹیکس کرتا ہے اس بندے کی صلاحیت اور اس کی حیثیت کو، مقام مرتبہ کو، اس استقامت، مضبوطی اور کمزوری کو دیکھ کر۔ تو یہاں پھر اس نے اللہ پاک کے سامنے اعتراف کیا کہ باری تعالیٰ، جن لوگوں نے تو نے چن کر نکال لیا ہے، سیکیور ہو گئے ہیں، گارڈڈ ہیں جو لوگ، مخلصین، ان پر میرا حملہ نہیں ہوگا، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہی مضمون سورہ الاعراف میں بھی دیکھ لیں، تو سورہ اعراف میں آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 دونوں پڑھیے، نوٹ کر لیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کے سامنے اس ابلیس نے پھر قسم کھائی، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، فرمایا باری تعالیٰ صراط مستقیم میں جم کے بیٹھ جاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا۔ تو شیطان بولیے، اب آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے، غلط راہ جو گمراہی کی راہ پر شیطان بیٹھتا ہے، بولیے شیطان اپنا ٹھکانہ گمراہی کی راہ پر، بدی کی، گناہ کی راہ پر نہیں بناتا۔ وہ کہتا ہے یہ تو سارے میری پارٹی کے لوگ ہیں، یہ تو آلریڈی میرا گروہ ہے، میرا خاندان ہے، میرا ہی کام کر رہے ہیں۔ ادھر شیطان نہیں اپنا ٹھکانہ بناتا، شیطان کرسی اور اپنا پورا صوفہ اور اپنا مضبوط نشست رکھ کر بیٹھتا ہے صراط مستقیم میں، سیدھی راہ میں، صراط مستقیم میں بیٹھتا ہے، اور اس طرح چوکنا ہو کے دیکھتا ہے کون کون جا رہا ہے اس پر، صراط مستقیم کے طالب کون ہے، کون جا رہا ہے اس پر۔ جو فرمایا لأقعدن لہم، جو صراط مستقیم پہ جا رہے ہوں گے میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا ان کے لیے، لہم، ان کے لیے جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، اور میں گمراہ کر دوں گا۔ فرمایا میں ان کو گمراہ کروں گا جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، اور گمراہ کرنے کے طریقے سن لیں۔ اب میں نے جو کہا تھا نا خطرہ، پہلا خیال شیطان ایک قطرہ کے طور پہ ڈالتا ہے، پہلا خیال ڈالتا ہے۔ جیسے بارش آتی ہے تو پہلے ایک قطرہ گرتا ہے، اس قطرہ کے گرنے کا مطلب ہے کہ اب پیچھے سے آ رہی ہے بارش، بادل آ گئے ہیں، بارش ہوگی۔ تو قطرہ کی مانند ہے خطرہ۔ تو جب پہلا خطرہ آتا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو سیکیور نہیں کیا، گارڈ نہیں رکھے، گارڈ کو تقویٰ کہتے ہیں، حفاظت کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، محاسبہ کے لیے مراقبہ، ہر وقت دھیان میں یہ رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دل کے اندر اس دھیان کی پختگی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تصور میڈیٹیشن کو مراقبہ کہنے لگ گئے ہیں، یہ غلط ہے۔ مراقبہ نگہبانی اور نگرانی کا نام ہے، قلب کی دائمی نگرانی، حضور مع الحق کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کی نگاہ میرے دل پر ہے، میرے اللہ کی نگاہ میرے ہر عمل، ہر فعل پر ہے، ہر ظاہر و باطن کی ہر حرکت پر ہے، ہر سکون پر ہے، میرے اللہ کی نگاہ مجھ پر ہے۔ اس تصور کی نگہبانی کرنا، نگرانی کرنا، اور دل میں اس کو ہر وقت جمائے رکھنا، ہمہ وقت، اس کو مراقبہ کہتے ہیں کہ آپ مراقب ہو جائیں۔ ہمارے ہاں عرف عام میں ایک اصطلاح ہے کہ جب ہم گردن جھکا کے ذکر کرتے ہیں یا تصور کرتے بیٹھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ میڈیٹیشن ہے، اور میڈیٹیشن کے لیے اردو عربی میں کوئی اور لفظ نہیں ہے، تو اس کو مراقبہ ہی کہہ دیتے ہیں۔ ان اے وے سمجھے، عارضی طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک عارضی مراقبہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب آپ گردن جھکا کے بیٹھتے ہیں ایک تصور پر، اپنے قلب پر توجہ دیتے ہیں، تو گویا اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی نگہبانی کر رہے ہیں، اللہ کی یاد کو محفوظ کر رہے ہیں، اللہ کی حضوری میں اپنے آپ کو جما رہے ہیں، تو وہ ایک کیفیت مراقبہ ہے۔ تو ٹیمپوریریلی اس عمل کو مراقبہ کا نام دیا جا سکتا ہے، جائز ہے، مگر حقیقتاً میں بتا رہا ہوں کہ مراقبہ ایک ایسی کیفیت ہے جو چند لمحوں، چند منٹس اور چند گھنٹوں کے لیے نہیں، یہ زندگی کے 24 گھنٹے اور ساری زندگی پورے دوام کے ساتھ رہتی ہے۔ دل کی نگہبانی کرنا اللہ کے مشاہدہ کے تصور سے، وہ دائمی کیفیت ہے، تو وہ مراقبہ ہے۔ اب چونکہ اور کوئی لفظ میڈیٹیشن کے لیے نہیں، تو عارضی طور پہ اس کو میڈیٹیشن کے طور پہ یوز کر لیتے ہیں کہ اس لمحے بندہ، اگر وہ مراقبہ درست ہے وہ میڈیٹیشن۔ بعض لوگ غلط چیزوں کا بھی کراتے ہیں،
وہ خیالات اور تخیلات اور جو قوت متخیلہ ہے اس کو گرفت میں لے کے کہ تصورات دیتے ہیں، اس سے انسان بیک جاتا ہے، گمراہی کے بڑے دھندے ہیں، وہ نہیں ہے مراقبہ۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اپنی نگہبانی کریں ہر وقت۔ اب شیطان کس طرح اس نے وعدہ کیا اور قسم کھائی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعلان کیا، وہ آیت نمبر 17 کو بڑے غور سے سمجھیں۔ فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس کو لفظ میں نے بولا خطرہ اور وسوسہ، یہ کدھر کدھر سے آتا ہے، کون لاتا ہے، کس کے سمت سے آتا ہے، اس کے کیا راستے ہیں، اب اس کو سمجھیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، فرمایا میں یقیناً ان کے آگے سے آؤں گا۔ 4 اطراف کا ذکر کیا ہے، پہلے سن لے قرآن مجید۔ ان لوگوں کے آگے کی طرف سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے کی طرف سے آؤں گا، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے آؤں گا۔ 4 اطراف۔ اب بولیے شیطان نے یہ قسم کھائی، اللہ رب العزت نے اس کے اس اعلان کو، ڈیکلیریشن کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آقا علیہ السلام پر اترنے والی وحی میں شامل فرما دیا کہ میرے محبوب یہ میری وحی ہے، اور وحی کا مطلب اپنی امت کے ہر فرد تک پہنچا دے، قیامت تک ہر مسلمان تک پہنچ جائے کہ شیطان کی یہ اسٹریٹجی ہے، تاکہ توڑ تبھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ دشمن کی اسٹریٹجی سے واقف ہوں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور پھر کہا کہ باری تعالیٰ نتیجہ کیا ہوگا میرے حملوں کا، کہ آپ اپنے بندوں میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔